السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کریم ایک ایسی بھی سورہ ہے جس کو قرآن پاک کی ماں کہا گیا ہے اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری کا شفا کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ کون سی سورہ ہے؟ آئیے چلتے ہیں اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورہ اور اسے ام الکتاب یعنی کہ قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 7 آیت پہ مشتمل ہے اور ہر مسلمان کے لیے نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا نام الفاتحہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ قرآن کا آغاز یعنی کہ شروع کرتی ہے، ابتدائی۔ سورہ فاتحہ کا مقصد اور اہمیت۔ پوائنٹ نمبر 1، دھیان سے توجہ دے کے یہاں پہ سنیے گا بات کو۔ توحید اور عبادت۔ یہ سورہ اللہ کی وحدانیت یعنی کہ ایک ہونے کا درس دیتی ہے اور اسی کی عبادت کرنے کو کہتی ہے۔ نمبر 2، دعا اور ہدایت۔ اس میں بندہ اللہ سے ہدایت یعنی کہ صراط المستقیم مانگتا ہے، ان لوگوں کا راستہ جنہیں اللہ نے انعام دیا۔ پوائنٹ نمبر 3، نماز کا حصہ۔ ہر نماز میں اسے پڑھنا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بنا سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ سورہ کا مضامین۔ آیت نمبر 1 اللہ کی حمد و ثنا، آیت نمبر 2 سے 4 تک اللہ کی صفت یعنی کہ رحمان رحیم اور پوری کائنات کا رب العالمین۔ آیت نمبر 5 صرف اللہ کی عبادت اور اسی سے مدد مانگنا۔ یہ ہمیں جاننی ضروری ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں پکار سکتے اور ہمیشہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ آیت نمبر 6 اور 7 ہدایت کی دعا اور ان لوگوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ نے انعام دیا یعنی کہ جن سے اللہ راضی ہوئے، اور ان سے بچنے کی دعا جو غلط راستے پر تھے یعنی کہ جو راہ سے بھٹک گئے تھے اور جو گمراہ ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کی فضیلت پہ بھی غور و فکر فرمائیے ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا سب سے عظیم سورہ ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، اور اسے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کا قربت حاصل ہوتی ہے۔ چلیے اس کے بارے میں آپ کو ہم کچھ اور دلچسپ باتیں بتاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بعض علماء اکرام یعنی کہ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سورہ کو 100 مرتبہ پڑھ کے اول اور آخر درود شامل کرتے ہوئے 100 مرتبہ پڑھ کے خلوصوں کے ساتھ یقین کے ساتھ اگرچہ اللہ رب العالمین سے کچھ دعا کی جائے یعنی کہ جائز حاجت مانگی جائے کوئی بھی مقصد کے لیے، مشکل حالات میں نجات پانے کے لیے، تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی سورۃ الفاتحہ کی مختصر سی تعارف۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایسے اور بھی چیزوں کے بارے میں جانکاری پانے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم سے جڑے رہیں، اور اگرچہ آپ کو کسی قرآنی آیت کے بارے میں یا کوئی وظیفہ یا کوئی چیز یا کوئی بھی ٹاپک، تلاوت یا تفصیل یا ترجمہ کچھ بھی چاہیے ہو تو آپ لوگ پلیز ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر ضرور غور و فکر فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر۔